السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ کہہ کر قوم کو پریشان کر چکے ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ انہوں نے مئی 2023 میں بھی یہ دعویٰ کیا تھا۔ تقریباً ایک سال سے زیادہ گزرنے کے بعد 18 جولائی 2024 کو بھی ایمرجنسی لگانے کا اشارہ دیا ہے۔ درمیان میں بھی وہ کئی بار اس طرح کے بیانات داغتے رہے ہیں۔ بہرحال ایک بات تو طے ہے، وہ یہ کہ ملک کو جو خطرات درپیش ہیں ان میں ایمرجنسی لگنا بہت معمولی بات لگتا ہے۔ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ ایمرجنسی لگنا قوم کی ناکامی نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت نااہل ہے اور ناکام ہو چکی ہے۔ ان سے ملک نہیں سنبھل رہا۔ اس وقت ٹیکنوکریٹس اور نگران حکومت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بین الاقوامی ادارے فچ نے اپنی رپورٹ میں پیشن گوئی کی ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اب ختم کر کے اس کو 18 ماہ کے جو اندر ہے ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ جائے گی۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب ہم آتے ہیں ایمرجنسی کی طرف۔ ایمرجنسی کے حوالے سے کچھ آرٹیکل جو ہیں، دفعات جو ہیں وہ آئین کا حصہ ہیں، لیکن ان کا استعمال عام طور پر انتشار کا شکار سیاست اور خراب معاشی صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی حالات اچھے نہیں ہیں، نہ سیاسی نہ معاشی۔ آئین کا حصہ یا باب 10 جو ہے وہ ایمرجنسی سے متعلق آرٹیکل دفعات سے متعلق ہے، جس میں آرٹیکل 232 سے 237 شامل ہیں۔ ان میں سے 3 آرٹیکلز بہت اہم ہیں۔ اس وقت حکومت کو کئی خطرات درپیش ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے باعث اس کی 2/3 اکثریت ختم ہو رہی ہے اور تحریک انصاف قومی اسمبلی میں سب سے بڑی سیاسی جماعت بن جائے گی۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت ہے جو وفاقی حکومت کی ناک کے نیچے اسے تگنی کا ناچ نچا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کے خلاف KPK میں آپریشن کا اعلان کیا تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور وزیر اعظم کے اعلان کے خلاف میدان میں آ گئے۔ دیگر جماعتیں عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء فضل الرحمان، اس نے بھی وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اب ایک طرف سیاسی انتشار ہے، معاشی بحران اور چیلنجز ہے، تو دوسری طرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے۔ معاملہ وفاقی حکومت کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق خیبر پختونخوا کے جو ہے بہت سے علاقوں میں مقامی طالبان گروپوں نے قبضہ کر لیا ہے اور پولیس بھی ان علاقوں میں نہیں جا سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہر معاملے میں بے بس نظر آ رہے ہیں، بے اختیار ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 232 2 صورتوں میں ایمرجنسی لگانے کے حوالے سے ہے۔ پہلی صورت جنگ یا بیرونی جارحیت اور دوسری صورت ایسا داخلی خلفشار انتشار جس پر قابو پانا صوبے کی اہلیت سے باہر ہو۔ اگر صوبے میں انتشار، دہشت گردی، داخلی خلفشار، اس سے ایمرجنسی نافذ کی جائے گی تو اس کے لیے صوبے کی اسمبلی ایک قرارداد منظور کرے گی۔ صدر مملکت بھی ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے خیبر پختونخوا اسمبلی تو نہیں اس کی اجازت دے گی، لیکن اگر صدر نافذ کرتے تو اس صورت میں ایمرجنسی کے معاملے کو پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، قومی اسمبلی اور سینٹ، جنہوں نے 10 روز کے اندر اس کی منظوری دینی ہوگی۔ اس آرٹیکل کے تحت لگنے والی ایمرجنسی کے دوران صوبائی اسمبلی کام کرتی رہے گی اور پارلیمان کی جانب سے صوبے کے حوالے سے منظور کیے گئے قوانین کو دیگر صوبائی قوانین پر سبقت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ صدر مملکت یا گورنر کے ذریعے وفاق کے عاملانہ اختیار کا اطلاق صوبے پر بھی ہوگا۔ تاہم ایمرجنسی کے دوران عدالتوں کے اختیار معمول کے مطابق رہیں گے۔ ایمرجنسی کے اعلان کے 30 روز کے اندر اس معاملے کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔
اس ایمرجنسی کی جو مدت ہے وہ 2 ماہ ہوگی اور مشترکہ اجلاس میں اس کی توسیع کی منظوری دی جا سکتی ہے۔ اگر یہ منظوری نہ دی گئی تو 2 ماہ بعد ایمرجنسی ختم ہو جائے گی، یعنی اگر ایمرجنسی لگائی بھی جاتی ہے تو اس کی کل مدت 2 ماہ ہے صرف۔ اس آرٹیکل کے تحت لگنے والی ایمرجنسی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ایمرجنسی کے دوران پارلیمان قومی اسمبلی کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے اگر ابھی ایمرجنسی لگتی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جو توسیع ہوتی ہے یہ ایمرجنسی ختم ہونے کے بعد کسی صورت بھی 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ آئین کا آرٹیکل 233 جو ہے یہ وضاحت کرتا ہے کہ صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ایمرجنسی کے اعلان کے ساتھ ہی کچھ بنیادی حقوق کو معطل کر دیا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے بنیادی حقوق معطل کر دیے جاتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 234 صوبے میں آئینی مشینری کی ناکامی کی صورت میں ایمرجنسی لگانے کی جو اختیار ہے اس سے متعلق ہے۔ یہی وہ آرٹیکل ہے جس کے بارے میں صوبوں کو خدشات ہوتے ہیں، سندھ کو ہے، خیبر پختونخوا کو ہے۔ یہ ایمرجنسی اس صورت میں لگتی ہے جب صدر مملکت کو صوبائی گورنر کی جانب سے یہ رپورٹ ملے کہ صوبائی حکومت اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی اور صدر مملکت اس رپورٹ سے مطمئن ہو جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا صدر مملکت کو رپورٹ دے سکتے ہیں جس کے بعد صدر صوبے میں ایمرجنسی لگا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں پارلیمان کے دونوں ایوان قومی اسمبلی اور سینٹ ایمرجنسی لگانے کے مطالبے پر مبنی علیحدہ قراردادیں منظور کریں گے، جس کے بعد صدر مملکت ایمرجنسی لگانے کے پابند ہوں گے۔ یعنی قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو صدر آصف علی زرداری نے ایمرجنسی لگانی ہے۔ ایمرجنسی کے دوران عدالتوں کے اختیارات بحال رہیں گے، لیکن اس میں کچھ اور بھی آرٹیکلز آ جاتے ہیں۔ آرٹیکل 234 کے تحت ایمرجنسی کے اعلان کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ایمرجنسی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 2 ماہ کے لیے لگائی جاتی ہے، لیکن اگر اجلاس بلا لیا جائے، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا جائے تو اس میں آپ 2 مہینے کی حکومت جو ہے مزید توسیع کر سکتی ہے، یعنی کل 4 ماہ کے لیے لگ سکتی ہے، اور اس میں جو ہے آپ کہہ لیں کہ 6 ماہ تک توسیع ہو سکتی ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت جو ایمرجنسی لگانے کے بعد یہ اعلان بھی کیا جا سکتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے اختیارات اب پارلیمان کے پاس ہوں گے یا اس کے ماتحت ہوں گے۔ اس صورتحال میں اگر پارلیمان سیشن میں نہ ہو تو صدر مملکت پارلیمنٹ کا جو ہے مشترکہ اجلاس اس سے منظوری ہونے تک صوبائی مجموعی فنڈ سے اخراجات کی منظوری دے سکتے ہیں۔ مطلب جو اخراجات ہیں صوبے کے چلانے وہ صدر اس کی منظوری دے دیتے ہیں۔ اب آخر میں آتے ہیں مالی ایمرجنسی کی طرح جو ملک اس میں معاشی چیلنجز اور بحران کا شکار ہے۔ آئین کا آرٹیکل 235 جو ہے مالی ایمرجنسی سے متعلق ہے، جس میں صدر اس وقت ایمرجنسی کا اعلان کرتا ہے جب وہ گورنر یا گورنروں کے ساتھ مشاورت کے بعد، یعنی 1 صوبہ یا 2 اس سے زیادہ 2 صوبے 3 صوبے، اس نتیجے پہنچتا ہے صدر کہ اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں جس سے پاکستان یا اس کے کسی حصے کے مالی استحکام، اقتصادی زندگی اور ساکھ کو، امن و امان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں۔ یہ صورتحال بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہے۔ اب بلوچستان میں تو وفاقی پسندیدہ حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں نہیں ہے۔ بہرحال اس قسم کے ایمرجنسی کے نافذ العمل ہونے کے بعد وفاق کا انتظامی اختیار کسی بھی صوبے کو مالی معاملات کے حوالے سے جو ہدایات ہے وہ دیتا ہے۔ ان ہدایات میں صوبے یا وفاق کے لیے کام کرنے والے کچھ یا تمام افراد کی جو تنخواہیں ہیں اور ان کی جو مراعات ہیں ان میں کمی و بیشی کی جا سکتی ہے۔ اس قسم کی جو ایمرجنسی کے اعلان کو بھی جو پارلیمنٹ ہے، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ، اس کا مشترکہ اجلاس جو ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، اس کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آرٹیکل 234 کے تحت لگنے والی ایمرجنسی کی جو مدت ہے اس میں بھی 6 ماہ تک توسیع کی جا سکتی ہے۔ دوستو یہ تھی آئین میں درج ایمرجنسی لگانے کے لیے آرٹیکلز کی وضاحت۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔